نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، ہم مسجد اقصی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار کی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمائی۔ چونٹی کا جو مشہور واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا، جس میں ایک چونٹی اپنے ساتھیوں کو کہتی ہے کہ اب اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے گا، تو وہ واقعہ بھی ارض فلسطین کے شہر اسقلان میں ہی واقع ہوا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو وہ مقدس شہر فلسطین تھا، اور انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کی ولادت ہوئی، یہ بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے افراد نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح جب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پر اتریں گے اور دجال کا قتل کریں گے، تو دجال کا قتل بھی مقام لد جو فلسطین کی سرزمین پر ہے، اسی جگہ پر اس کا قتل کیا جائے گا۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمان پر ان کو لے جایا جا رہا تھا تو مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے آپ کو فلسطین لایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ پھر پوچھا کہ دوسری کون سی مسجد ہے؟ تو فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس یہ دوسری مسجد ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں چل کر جانا اور یہاں آ کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا، قرآن جب نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ اب اس کو قدس اس کی پاکیزگی اور تقدیس کی وجہ سے کہا جاتا تھا، لہٰذا یہ دوسرے شہر سے اور زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے تقریباً 5000 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا اس کو آزاد کروانے کے لیے، اور یہ شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ اس طرح یہ شہر شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور سے استدلال کیا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اصل مسجد اقصی ہے کون سی؟ یہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے جو ہم سوشل میڈیا پر فوٹو وغیرہ میں دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، یہ مروان بن عبد الملک نے تعمیر کیے تھے۔ اصل مسجد اقصی یہ ہے جو آپ کو جونی عمارت نظر آ رہی ہے، اور یہ جو پہلی تصویر آپ کو دکھائی گئی یہ ایک صحن کے اندر قبہ بنایا گیا ہے، یہ بھی مسجد صخرہ کے نام سے ہے، لیکن دراصل اصل جو مسجد اقصی ہے یہ کالے کلر کے گنبد کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد اقصی ہے۔ یہ مختصر وقت کے اندر بہترین معلومات آپ کو اس لیے پیش کی گئی تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ زمین کتنی مقدس ہے، لہٰذا
ہمیں اس سے خوب محبت کرنی چاہیے، اس کے لیے دعاؤں کا، اس کی آزادی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پیاری سی معلومات آپ تک پہنچائی گئی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کو خوب شیئر کریں، اور گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔